الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ پہلا سوال ہے بھائی کا کہ بھٹا انڈسٹری اینٹوں کا جو کاروبار ہے اس میں زکوٰۃ کا کیا طریقہ ہے؟ دیکھیں، کوئی بھی کاروبار جب آپ کرتے ہیں نا تو اس میں مال تجارت پر بھی آپ کی زکوٰۃ دینا فرض ہے، ٹھیک ہے؟ مال تجارت ایک تو ہے آپ کی فیکٹری، آپ کا بھٹا، اس پر استعمال ہونے والی زمین یا اس کے اندر بننے والی چمنیاں، مشینیں، ان پر زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن جو مال تجارت ہوتا ہے اس پر زکوٰۃ ہے۔ مثال کے طور کے اوپر کسی کی ایک دکان ہے یا بھٹا ہے تو اس کے اندر کتنے اینٹیں سارا سال کم از کم موجود رہتی ہیں، کئی دفعہ زیادہ ہو جاتی ہیں، کئی دفعہ کم ہو جاتی ہیں، ایوریج آپ نکالیں کہ جی ہماری 2 لاکھ اینٹ ہر وقت موجود رہتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں آپ نے پھر اپنی آمدن کو دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کے اخراجات کتنے ہیں۔ دیکھیں نا، ایک تو چیز آپ کے پاس آئی، آپ نے ایک مہینے میں 5 لاکھ روپے کمائے، وہ 5 لاکھ سارے یوٹیلائز کر دیے، تنخواہیں دے دی، کھا پی لیا، کرائے دے دیے، گھر چلا لیا، کچھ باقی نہیں بچا۔ ایک اس میں آ جاتی ہے کہ جن کو سال گزر گیا ہے اس اماؤنٹ کو اپنا زیور بھی ساتھ ملا لیں، بینک بیلنس بھی ساتھ ملا لیں، ٹھیک ہے جی؟ تو اگر وہ 52.5 تولے چاندی تو تقریباً 1 لاکھ کی بنتی ہے، ٹھیک ہے؟ اس سے زائد مالیت ہے تو اس پر پھر 2.5% زکوٰۃ دینا پڑے گی۔ اب آ گیا مسئلہ مال تجارت کا۔ مال تجارت میں میڈیکل سٹور ہے یا کریانے کی دکان ہے تو اس میں بھی مال کم زیادہ ہوتا رہتا ہے۔ اس میں آ کے اکثر لوگ پریشانی کا شکار ہوتے ہیں کہ جی ہمارا کئی دفعہ 10 لاکھ کا مال ہے، کئی دفعہ 7 لاکھ کا ہے، کبھی 6 لاکھ کا ہے، لیکن ایک اماؤنٹ آپ اپنی نکال لیں کہ آپ کا کم از کم مال تجارت کتنا موجود رہتا ہے۔ مال تجارت اسے کہتے ہیں جو چیز بیچنے کے لیے رکھی ہوئی ہے آپ نے۔ مثال کے طور کے اوپر ایک شخص کے پاس پراپرٹی ہے، اس نے پراپرٹی اس لیے لی کہ میں نے اس پر گھر بنانا ہے، ٹھیک ہے جی؟ میں نے اس پر فیکٹری لگانی ہے، اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں۔ لیکن ایک پراپرٹی آپ نے اس لیے لی کہ میں نے یہ پلاٹ، پلازا، دکان، مکان اس لیے لیا کہ میں نے آگے مہنگا ہوگا تو بیچ دوں گا، ہے تو وہ پراپرٹی، لیکن اب وہ مال تجارت بن گیا۔ اب وہ کیا بن گیا؟ مال تجارت، یعنی اب وہ تجارت کا مال ہے جو کہ بکنا ہے آگے، اس پر آپ کو ہر سال زکوٰۃ دینا پڑے گی، یا تو آپ اسے جب تک بیچ نہیں دیتے یا جب تک آپ کی نیت نہیں بدل جاتی۔ مثلا نیت بدلنے سے مراد یہ ہے پہلے تو آپ نے لی تھی بیچنے کے لیے، بعد میں ارادہ بن گیا نہیں یار رکھ لینے ہیں، بیٹے کو دے دیں گے، یوز کر لیں گے، پھر زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو یہ ذرا ذہن میں رکھ لیں، آپ اپنا مال تجارت کا حساب لگا لیں کہ مال تجارت آپ کا کتنا رہتا ہے آل دا ٹائم، ٹھیک ہے نا جی؟ جو ایوریج ہے، اس میں زیادتی نہیں گنی جاتی۔ مثلا روٹیشن کے اندر آپ کا چلتا رہتا ہے ماہانہ، لیکن ایک ایوریج مال تجارت جو کہ سارا سال آپ کی دکان، آپ کے بٹے پر پڑا رہتا ہے، اس پر زکوٰۃ آپ کو دینی پڑے گی، وہ آپ اپنا حساب لگا۔ جی جی نہیں، اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، جو آپ نے اماؤنٹ لگا دی۔ دیکھیں میں نے ایک فیکٹری بنانی ہے، بٹا تو کچھ بھی نہیں نا، ایک فیکٹری کھڑی کرنی ہے، فلور مل ہے، شوگر مل ہے، اربوں روپیہ لگا ہے اس پر۔ اب اس کے اندر جتنا کیپٹل آپ نے لگایا ہے، چاہے وہ کھربوں روپے ہیں، اس کی مشینری پر، زمین پر، جائیداد پر، جو پروسیس ہے اس پر اللہ نہیں زکوٰۃ لیتا۔ اسی طرح آپ نے کوٹھی بنا لی، 100 کنال کی بنا لی، اس کے اندر 1000 کمرے بنا لیے، اس میں کروڑوں کا فرنیچر ڈال دیا، 100 گاڑیاں آپ کے زیر استعمال ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر زکوٰۃ نہیں لیتا۔ اللہ کہتے ہیں نہ دیکھو، وہ آپ کی استعمال کی چیز ہے۔ اس کے اندر جو اینٹیں بن رہی ہیں نا، وہ ہے مال تجارت۔ آپ کی 2 لاکھ اینٹ سارا سال موجود رہتی ہے، میں مثال دیتا ہوں، اس پر زکوٰۃ ہے، وہ آپ نکال لیں، 2 لاکھ کے ٹینے دیے، وہ دیتے 2.5% دے دو، 2.5% دینا ہے بھائی، 2.5% دیں گے، اللہ کتنے 100% واپس کرے گا؟ 2 لاکھ اینٹ کی جو ٹوٹل اماؤنٹ ہے نا، کیونکہ ہاں مثلا میں مثال دے رہا ہوں، یہ وہ اینٹ یا وہ چیزیں آپ کی جو سارا سال آپ کے پاس موجود ہے۔ ایک میڈیکل سٹور ہے، اس میڈیکل سٹور پر کروڑ روپے کی میڈیسن ہے، لیکن ان میں سے 30 لاکھ کی میڈیسن روٹیشن میں ہے جو ہر مہینے چلتی رہتی ہے، لیکن 70 لاکھ کا مال اس کا سارا سال کم از کم باقی رہتا ہے، اس پر زکوٰۃ ہے، 2.5% دینا پڑے گا۔ مطلب 2 لاکھ اینٹ ہے، 20 لاکھ کا 2.5%، ہاں 1 لاکھ کے پیچھے 2500۔ پھر اس کے ساتھ آپ نے اپنی سیونگ بھی ملانی ہے، نا، 1 پیسہ تو ہو گیا جو کاروبار میں لگا ہوا ہے، 1 پیسہ آپ کے بینک اکاؤنٹ میں پڑا ہے، گھر میں ڈالر پڑے ہیں، سونا پڑا ہے، وہ بھی سارا ساتھ شامل کریں۔ لیکن سونا اس وقت زکوٰۃ کے مصرف میں شامل ہوگا جب وہ 7.5 تولے ہو جائے۔ مثال کے طور کے اوپر ایک بندے کے پاس 7 تولے سونا ہے،
7.5 نہیں ہے زکوٰۃ کوئی نہیں, 7.25 تولے ہے زکوٰۃ کوئی نہیں, جب 7.5 ہے تو زکوٰۃ ہے. اسی طرح عشر ہے, دیکھیں نا آپ کی یہاں پر فصلیں بھی ہیں, چاول ہے, گندم ہے, عشر میں اللہ تعالیٰ نے 16 من اس کا نصاب رکھا. کتنا؟ 16 من. اگر آپ کی کھیتی سے 16 من چاول یا 16 من گندم یا 16 من کھجور یا 16 من سبزی آئی ہے کم از کم, تو آپ پر عشر ہے. اگر اس سے کم ہے 10 12 13 14 من ہے, اللہ نے کہا کوئی غریب دے عشر نہیں, تو اس کا نصاب ہے. عشر کیسے دینا؟ یہ بھی کیونکہ زکوٰۃ ہی ہے, یہ سبزیوں کی اور اناج کی زکوٰۃ ہے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کی بارانی زمین ہے جس میں صرف بارش والا معاملہ ہے, تو اس میں آپ کو 10واں حصہ یعنی 10% ٹوٹل جو آپ کی دانہ آپ کے پاس آیا ہے اس پر زکوٰۃ دینی پڑے گی. اور اگر آپ کی زمین ہے نہری جس میں پانی کھینچ کے لگانا ہے, آبیانہ بھی دینا ہے, جیسے کہ ہماری پنجاب کی یہ زمینیں ہیں, تو اس میں آپ نے 20واں حصہ عشر دینا ہے, 5%. یعنی جتنی آپ کی فصل ہوئی اس کا 5% آپ نے 20واں حصہ نکال دینا ہے اللہ کی راہ میں. یہ فرض ہے. ہاں ہاں, جو لیبر کو جو آپ نے ایڈوانس دیا ہے یہ قرض دیا ہے, کیا ہے یہ ذرا مجھے کلیئر کریں. آیا یہ آپ نے انہیں دے دیا پکا قرض ہے؟ پھر ہے یہ اچھا جی, قرض کی 2 قسمیں ہیں, کیونکہ میں نے شرعی مسئلہ بیان کرنا ہے. قرض کی 2 قسمیں. ایک وہ قرض ہے جس کے ملنے کی امید ہے, چاہے 100 سال بعد ملنے کی امید ہے, کیونکہ وہ جو لیبر ہے وہ لیبر جب یہاں سے فیصل آباد جائے گی تو وہ آپ کا قرض واپس کر کے جائے گی. یہی طریقہ کار چلتا ہے, جیسے کہ ہم نے سیری یا وہ کام کرنے والے رکھے ہوتے ہیں گھروں میں. یہ ہے قرض, جس قرض کے ملنے کی کوئی امید نہیں, مثلا ڈوب گیا ہے, اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں, کیونکہ پتہ ہی نہیں, وہ تو ڈوب گئی رقم. اس پر اگر وہ کہیں ڈوبی ہوئی رقم آپ کو تر جاتی ہے, مل جاتی ہے, 10-20 سال بعد 1 سال کی زکوٰۃ دے دیں, بشرطے کہ وہ بھی رقم اتنی ہو جو نصاب کو پہنچتی ہے, 1 لاکھ یا اس سے کم, اس سے زائد. اگر 1 لاکھ سے کم ہے پھر نہیں. اب لیبر کو آپ نے جو پیسہ دیا ہے یہ ہے قرض, اس قرض پر بھی زکوٰۃ ہے. یا وہ دیں گے, اگر وہ انہوں نے کتنے دینی, وہ تو کھا پی بیٹھے ہیں نا, یا پھر وہ مالک دے گا زکوٰۃ, کیونکہ یہ آپ کی اماؤنٹ ہے اور آپ کو ملنے کی امید ہے. شرعی مسئلہ یہی ہے. دیکھیں جی, میں نے اس میں یہ واضح مسئلہ بیان کیا ہے کہ 1 لاکھ روپیہ اس کا نصاب ہے. 52.5 تولے چاندی آج کل نا تقریباً پچھلے دنوں 95 ابھی لاکھ کی ہوگی, یعنی 1 لاکھ سے کم ہے پھر تے گل ہی نہیں نا. اگر 1 لاکھ تو کاٹے پھر تے گل ہی کوئی نہیں. اگر وہ کٹوا رہا ہے, مثال کے طور کے اوپر آپ کا 10 لاکھ روپیہ ہے, اس نے جناب اس سال میں 1 لاکھ کٹوایا, 9 لاکھ رہ گیا, اس سال 9 پر ہوگی. اچھا اگلے سال اس نے 2 لاکھ اور کٹوا دیا, اگر وہ کٹواتے کٹواتے 1 لاکھ سے کم میں آ جاتا ہے پھر کوئی زکوٰۃ نہیں. مثلاً جی آپ نے 6 منتھس کے لیے انہیں پیسے دینے ہیں, ٹھیک ہے, بس آپ اپنا یہ حساب لگائیں کہ یہ ساری آپ کی, دیکھیں نا اصل میں تو آپ کا اور رب کا معاملہ ہے. آپ یہ حساب لگائیں کہ یہ رقم آپ کی سیونگ ہے. ایک تو اللہ سے یہ اپنا معاملہ کلیئر کریں. اگر آپ کا دماغ یہ کہتا ہے کہ نہیں یار ہے تو میری سیونگ ہی ہے نا, یہ 20-30 لاکھ میں روٹیٹ کر رہا ہوں بٹے پر, تو پھر یار اس پر زکوٰۃ دے دو, کچھ بھی نہیں بنتا. اچھا زکوٰۃ دینے کے آپ کو 2 فائدے ملیں گے. پہلا, اللہ راضی ہو جائے گا, مال پاک ہو جائے گا. دوسرا, اللہ تعالیٰ زکوٰۃ دیا ہوا مال ضائع ہونے سے بھی بچا لیتا ہے. جی اگر کسی بندے کے کو پتہ ہے کہ میری زکوٰۃ 1 لاکھ بنتی ہے, پتہ ہونا لازم ہے, اللہ نے آپ کو دیا ہے, آپ نے پورا پتہ لگانا ہے. آپ 1 لاکھ کی بجائے 2 لاکھ دے دیں, کوئی پرابلم نہیں, زیادہ دے دیں, لیکن کم دینا جائز نہیں. مثال کے طور کے اوپر آپ نے جان بوجھ کر حساب ہی نہیں کیا, زکوٰۃ 1 لاکھ بنتی ہے, آپ 50,000 دے دیں, یہ غلط ہے, وہ آپ کے ذمہ معلق رہے گی. زیادہ دینے میں کوئی حرج نہیں, وہ پھر صدقے میں گنی جاتی ہے, لیکن کم دینا جائز نہیں. اس لیے سالانہ اگر آپ رمضان ٹو رمضان چلتے ہیں یا کوئی بھی مہینہ چلتے ہیں, آپ کے لیے واجب ہے کہ آپ اپنا سارا کھاتا, حساب کتاب, زیور, سونا, بینک بیلنس اسے جمع کریں, اور مال تجارت جو آپ کے
اسٹور میں, بٹے میں, شاپنگ سینٹر میں جو مال پڑا ہے, ٹھیک ہے, اس کی ساری, اور وہ پراپرٹی جو آپ نے بیچنے کے لیے رکھی ہوئی ہے, پلاٹ لے لو جی, مہنگے ہوں گے بیچ دیں گے, پلازا اچھا اس میں وہ پراپرٹی شامل نہیں ہے جو کرائے پر دینے کے لیے آپ نے لے رکھی ہے, یہ بھی ذہن میں رکھیں. ایک پراپرٹی ہے آپ نے مثلا کروڑ کا پلازا لیا صرف کس لیے کہ اس کی دکانوں کو ہم نے کرائے پہ چڑھانا ہے, بیچنا نہیں ہے اسے, تو اس کے کرائے پر پھر زکوٰۃ ہے. وہ بھی کب ہے, مثلا آپ کو اس کا 50,000 روپے مہینہ کرایہ آ رہا ہے, لیکن وہ 50 آیا, آپ نے یوٹیلائز کر دیا, یوز ہو گیا, کھا پی لیا, پھر کوئی زکوٰۃ نہیں. لیکن اگر وہ بچتے بچتے 1 سال کے بعد ایک اماؤنٹ بن جاتی ہے تو پھر اس پر زکوٰۃ ہے. کچھ لوگ بیرون ملک رہتے ہیں تو انہوں نے پیچھے پراپرٹیاں بنائی ہوئی ہیں, وہ کہتے ہیں جی میرے اکاؤنٹ میں پائی جاؤ, رسید مجھے بھیج دو. اب ان کے اکاؤنٹوں میں 10 لاکھ, پھر 12 لاکھ, پھر 15 لاکھ بڑھتے جاتے ہیں. واجب ہے اس پر کہ وہ ہر سال اپنی جتنی اماؤنٹ ہے اس پر زکوٰۃ دے, یہ سیونگ پڑی ہے اس کی. اللہ کا مقصد صرف یہی ہے کہ جن کے پاس ایکسٹرا پیسے ہیں وہ اس میں سے 2.5% نکالیں, کچھ غریبوں کو دیں تاکہ وہ بھی بیچارے کچھ کھا پی لیں. ہاں جی. اور سر جو بینک میں پیسے پڑے ہیں, بینک اس کا 2.5% لیتا ہے, تو وہ بھی یار دیکھیں, بینک والے جو زکوٰۃ کاٹتے ہیں نا, وہ آپ کی کنسنٹ یعنی اجازت کے بغیر نہیں کاٹ سکتے. پھر اس میں بھی اب یہ قانون بن گیا ہے کہ جو سیونگ اکاؤنٹ ہے نا, سیونگ اکاؤنٹ کھلوانا ہم تو جائز ہی نہیں سمجھتے, کیونکہ اس میں ظاہر ہے آپ نے سودی منافع لینا ہے ان سے, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ سارا سود آگے قرضے دیتے ہیں نا, مورگیجز دے رہے ہیں, اس لیے سیونگ اکاؤنٹ کھلوائیں نا. آپ اپنے کرنٹ اکاؤنٹ میں جو پیسہ رکھیں گے اس پر وہ زکوٰۃ نہیں کاٹتے, نہ ہی الاؤ ہے انہیں. پھر ایک اور چیز ہے, اگر آپ کا سیونگ اکاؤنٹ بھی ہو, مثلا کئی گورنمنٹ کی ایسی جابز ہیں جن میں وہ سیونگ اکاؤنٹ نیشنل بینک کا لازم مانگتے ہیں, سیونگ اکاؤنٹ بھی آپ کوشش کریں ماہانہ پیسے آئیں نکال لیں تاکہ آپ کو سود کا روپیہ 2 روپے شامل نہ ہو ساتھ. دوسری, اگر آپ کی مجبوری ہے کہ آپ کا پیسہ سیونگ میں ہی پڑا ہے تو پھر پہلا گناہ تو آپ یہ کر رہے ہیں کہ آپ اس کا سود لے رہے ہیں. جس کا بھی سیونگ اکاؤنٹ ہے وہ سود لے رہا ہے, وہ حرام ہے. دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ وہ بھی انہیں لکھ کر اپلیکیشن دے سکتا ہے کہ میں نے زکوٰۃ آپ کے ذریعے نہیں دینی, میں خود دینا چاہتا ہوں, نو ٹینشن. اچھا, یہ بزرگوں کا سوال ہے, یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو چاول کی فصل لگائی ہے نا, اس پہ ہم نے خرچہ کر کے اس لگائی ہے اور وہ خرچہ بھی نہیں پورا ہوا, تو کیا اس پہ عشر ہے؟ دیکھیں جی, پہلی بات یہ ہے کہ جی اچھا سوال ہے, یہ سوال ہر بندے کے ذہن میں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک رخصت دی ہے آپ کو. کیا رخصت دی ہے کہ بھائی تیری فصل ساری بارش کے ساتھ ہوئی, تو نے دینا ہے 10واں حصہ. دوسرا کہندا ہے جی میں تے پانی لایا, پیٹر دا ڈیزل لگ گیا میرا, وغیرہ وغیرہ, یہ خرچہ ہی ہے نا. اللہ نے کہا ٹھیک ہے تو 5% دے, انہیں 10واں حصہ دینا ہے جدی بارش نہ رکی, اور جنہیں پانی کھینچ کے لایا انہیں 20واں حصہ دینا ہے 5%. یہ نرمی اللہ نے کر دی ہے. باقی آپ کو یہ کہ, اور پھر قرآن کی آیت سورہ انعام کیا ہے, وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ, وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ, جس دن تو اپنی فصل کو کاٹ کر ڈھیری لگاتا ہے اس میں سے تو نے یہ عشر نکالنا ہے. اچھا, اس میں سے فلانا خرچہ جی, سپرے کا خرچہ, یہ خرچہ نہیں نکالنا. اگر 16 من سے زیادہ آپ کی فصل ہو گئی ہے تو آپ صاحب نصاب ہیں. دیکھو نا, اللہ تعالیٰ نے غریب نو تے انہی رخصت دے دیتی. تہاڈی 10 من ہوئی ہے اودے تے عشر ہے ہی نہیں, 12 ہوئی ہے نہیں عشر. جدوں تہاڈی 16 من یا ایدے تو زائد ہوئی ہے تے اللہ دے نزدیک تسی امیر لوگاں شمار ہوندے ہو, اور تہاڈے تے فرض ہے کہ تسی عشر دیو. جی اچھا, ایدے وچ ایک اور چیز ہے, دیکھیں میں نے آپ کو میں نے شرعی مسئلہ بتایا. اگر آپ کا خرچہ پورا نہیں ہوا, ٹھیک ہے جی, 16 من پھر بھی ہو گئی, 16 من پھر بھی ہو گئی, آپ انشاءاللہ یہ اللہ کی راہ میں جب صدقہ دیں گے اللہ تعالیٰ اگلی دفعہ یہ سارے مسئلے حل کر دے گا. اور میں اس میں بڑی وضاحت کے ساتھ ایک بات بیان کرتا ہوں, میں خود اس بات کا گواہ ہوں. ہمارے منڈی بہاؤالدین میں بڑے بڑے جناب کسان ہیں. ایک کسان کے پاس ہم گئے, اس کے مربے تھے اور منوں کے حساب سے اس کی گندم ہوتی تھی, کوئی عشر نہیں سی دیندہ. نقصان, آگ لگ گئی ہے جی, منڈا ہو گیا جی, کینسر, بیماریاں, مصیبتیں. اب اس نے جناب نا ترغیب دی, اس نے عشر دینا شروع کر دیا. 4-5 سال کے بعد مجھے ملا, ہمارا بھائی ہے, میں اس کے گھر بھی ایک دو, وہ کہندا جی اللہ دا شکر ہے, جس دن دا میں اللہ دا حق کڈنا شروع کیتا ہے میرے تو مصیبتاں کٹ گئیاں. تسی دیو ہاں صدقہ تے اللہ مصیبت کٹائے گا. خرچہ دیکھو ویسے بھی تو تسی پورا کرنا ہے, لیکن قرآن دا حکم ہے یہ کہ او دے وچوں کٹ دیو, کی یہ من نکل جائے گی, 2 من نکل جائے گی, کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن
देना है, जब 16 मन से ऊपर है तो देना है, इल्ला कि आप ज़कात मुस्तहिक हो जाए। क्रेडिट कार्ड यूज करना, क्रेडिट कार्ड लेना ही हराम है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड जब आप लेते हैं तो क्रेडिट कार्ड की टर्म्स एंड कंडीशंस के अंदर ये लिखा होता है कि अगर मैंने मुकर्ररा मुद्दत तक पैसे ना दिए तो मैं पर एनम इतना सूद दूंगा। ये मुआहदा करना ही हराम है। सूद का मुआहदा पहला करवाते हैं। कोई बंदा कितना ही सियाना को, मैं मिसाल दे रहा हूँ, आपको पता है मैंने 56 दिन के अंदर अंदर पे कर दें, लिया पे कर दिए, क्या ख्याल है ये 100% गारंटेड है? नहीं गारंटेड। आप मजबूर हो गए, बीमार हो गए, पता ही नहीं चला, भूल गए, सूद ला के उन्होंने तो भेज देना। इसलिए भाई उस पगडंडी पे पाँव मत रखें जो अल्लाह की नाफरमानी वाली हो। फिर इसका आपकी जेब में रहना, मोटी बात करता हूँ, आपकी जेब में क्रेडिट कार्ड है, आप क्या इसी हालत में मरना पसंद करेंगे कि सूद के मुआहदे के ऊपर आप मर रहे हैं? खाता क्लियर रखें, मामलात महदूद रख लें, लेकिन मैं खुद, मेरे इंग्लैंड में अकाउंट्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आज तक हमने नहीं लिए। बड़ी मुझे अमेरिकन एक्सप्रेस की $1,00,000 के क्रेडिट कार्ड की ऑफर घर आई थी। वो जिसका अकाउंट पुराना हो जाए ना, वो फिर खुद ही डाटा लेके, अमेरिकन एक्सप्रेस $1,00,000 कितना पैसा बनता है जी? 1.5-2 करोड़ रुपए मैं 2 महीने के लिए यूज कर सकता था। सोना खरीदूं, दुबई में मैं फाड़ के बिने सटिया, मैं कहा तो फितना, ये मुझे आज फंसाएंगे, कल को मैं दूंगा कहाँ से? अगर मैंने ले लिया, कल को इसके ऊपर 1 रुपया भी मुझे देना पड़ गया तो अल्लाह के नबी की हदीस है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह की लानत हो सूद खाने वाले पर, खिलाने वाले पर, ठीक है जी, लिखने वाले पर और उस पर गवाह बनने वाले पर। इसलिए ये काम ही गलत है, ना लें। करंट अकाउंट खुलवाएं, अल्लाह ताला इंशाल्लाह बेहतरी फरमा दे। लिमिट होती है, लिमिट जी लिमिट होती है किसकी? करंट अकाउंट की। करंट अकाउंट की लिमिट से मुराद क्या है कि वो भी क्रेडिट कार्ड की किस्म है। अगर आप माइनस लिमिट, वो भी क्रेडिट कार्ड की किस्म है। हाँ, वो लिमिट कि आप पैसे कितने निकलवा सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं, वो तो आपका ही पैसा है ना पहले। हाँ, जो लिमिट माइनस वाली है ना, वो भी उस पर मुझे ये बताएं, जब आप अपने मोबाइल में लोड से 10 रुपए 20 रुपए कर्जा लेते हैं, क्या ख्याल है जेड़ा 10 रुपए का तुम लोड एक्स्ट्रा लेंदे हो वो फ्री च देंदे ने? वो जैसे ही आपने दोबारा कार्ड डलवाना है, उन्होंने 12 काटने हैं। 20 लिए हैं तो उन्होंने 24 काटने हैं। वो 4 रुपए सूद है। और सुनन दारू कुतनी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, फरमाया जिसने 1 रुपया, 1 दिनार, 1 दिरहम सूद का लिया दिया, ये उसके लिए 36 बार जिना करने से बड़ा जुर्म है। ये ट्रांजैक्शन फीस जो लगती है, कौन सी? ट्रांजैक्शन फीस। जी देखें, ट्रांजैक्शन फीस यू फोन, जी यू फोन वगैरह का जो कार्ड है, ये वो चीज़ें हैं जिनमें हम मजबूर हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं चट्टी। ये सूद नहीं होता, ये हमारे लिए चट्टी है, उनके लिए सूद है। वो तो सूद ही ले रहे हैं अपनी तरफ से, लेकिन हमारे लिए चट्टी है क्योंकि हम यहां पर मजबूर कर दिए गए। तुसी मिसाल के तौर के ऊपर आप किसी जगह पे फंस गए, आपका कार्ड निजाम बैंक का, यहां पर UBL है, बाकी है ही नहीं। अब आप मजबूर हैं, आपने वहां से 2 रुपए भी निकलवाए तो आपको 15 रुपए या जो भी है वो उन्होंने ले, ये चट्टी है आपको, आप इसको कराहत के साथ यूज करेंगे, बस यही है। मतलब ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕ ਸਲਾਮੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਸਟਮਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲੱਖ ਹੈ, 2 ਲੱਖ ਹੈ, ਕਰੋੜ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਲਾਮੀ इस्लामिक बैंकिंग, जी देखें जी, मैं समझ गया। इस्लामिक बैंकिंग इसी तरह है कि एक शराब की बोतल के ऊपर लिख दिया जाए इस्लामी शराब। मैंने सबसे पहले इस्लामिक बैंक जो खुला था ना, ये था इस्लामिक बैंक ऑफ ब्रिटेन। अभी मिजान शिजान पैदा नहीं हुए थे। इस्लामिक बैंक ऑफ ब्रिटेन, ये 1997 की बात है। 98, 99, 99 के अंदर मैं उनके पास गया, वही फ़लाँ मुफ्ती साहब का फतवा, फ़लाँ मुफ्ती साहब का फतवा, मुख्तलिफ मुफ्तियान के फतवे, वही उन्हीं मुफ्तियान के फतवे यहाँ भी चल रहे हैं। भाई बात पता क्या है, सीधी बात है, आप अल-फलाह बैंक के आम सिस्टम से गाड़ी निकलवाएं तो आपको अगर 10% सूद देना पड़ेगा, तो इस्लामी बैंक से किराए के नाम पर आपको 15 देना पड़ेगा। वहाँ सिर्फ क्या है कि नाम चेंज हो जाएंगे। सुनन अबू दाऊद हदीस की किताब है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत के करीब लोग नाम बदल कर सूद इस्तेमाल करेंगे, नाम बदल कर शराब इस्तेमाल करेंगे। मैंने इनसे पूछा, मैं कहा यार मैं रुपया लाख लेना है, वापस कितने देने ने? नहीं, हम पैसे देते ही नहीं। मिजान बैंक वाला क्या कहता है, हम पैसे
دیتے ہی نہیں. ہم پہلے آپ کے پیسوں سے لوہا خریدے. بھئی تو لوہا, میں تو قرض حسنہ لینے کے لیے آیا ہوں, تو جو مجھے قرض حسنہ دے رہا ہے پہلے اس کا لوہا خریدیں گے. یہ سارے کیا ہیں؟ مینٹل جمناسٹکس, ڈرامے. یہ ڈرامے کرتے ہیں. لوہا خریدیں گے, لوہے کی قیمت بڑھے گی, پھر ہم اتنے زیادہ لیں گے. میرے بھائی کچھ نہیں ہے واللہ, تھوڑے پر گزارا کر لیں, یا کوئی بندہ بھائی آپ کو قرض حسنہ دیتا ہے تو اس سے لے لیں. یہ ساری سو کالڈ اسلامک بینکنگ ہے. میرا ایک دوست تھا, ابھی وہ یو کے میں ہے, وہ آپریشن مینیجر تھا میزان بینک منڈی بہودین کا. میں 2008 میں آیا تو مجھے وہ ترغیب اس نے دی, یہ وہ جی آپ اس طرح پیسے رکھیں, آپ کو بیٹھ کے اتنا ملے گا, جدے کوڑے روپیہ کروڑ ہوئے وہ رکھ دے وے, اسے تو میرے بھائیوں لاکھ 1.5 لاکھ مل گیا نا مہینے دا, وہ اپنا گزارا کرے یعنی سود پر. تو میں نے اسے حدیث سنائی, کچھ ان کے جو پوائنٹس تھے, جو پرابلمس تھیں, جس وجہ سے وہ سارا, پھر یہ جو اسٹیٹ بینک کی سودی پالیسی ہے نا, جو ہر 3 مہینے بعد چینج ہوتی ہے, کوارٹرلی 4 مہینے بعد, یہ اس کو فالو کرتے ہیں. سارا سسٹم وہی ہے. یہ جیسے مانیٹری پالیسی چینج ہوتی ہے ان کی, یہ بھی اس کے اندر شامل ہے. ٹھیک ہے, ان کے لیے انہوں نے الگ تھوڑا سا نام بدلا ہوا ہے, لیکن چیز وہی ہے. وہ سودی پالیسی جو اسٹیٹ بینک کم یا زیادہ سود کرتا ہے نا, اس کا افیکٹ اسلامک بینکوں پر بھی ہوتا ہے. اچھا, یہاں پر افیکٹ کس پر ہوگا؟ انٹرسٹ پر. وہاں افیکٹ ہوگا رینٹ, کیونکہ یہاں رینٹ کے نام پر, کرائے کے نام پر انٹرسٹ لیا جا رہا ہے. بات وہی ہے. تو میں نے اس سے بات ہوئی, میں کہا جی میرے کو اتنے پیسے نے, میں آپ کے بینک میں رکھواتا ہوں, مجھے آپ قسم اٹھا کر ایک حلفیہ بیان لکھ کے دیں کہ میں 100% مطمئن ہوں, یہ وہ بندہ علم بھی رکھتا تھا, یہ 100% مطمئن ہوں کہ یہ سود نہیں ہے اور قیامت والے دن میں اس کا ذمہ دار ہوں. کہتا ٹھیک ہے. اس نے میرے سے, میں نے کہا ٹھیک ہے کل میں آ جاؤں گا. رات کو مجھے فون آیا, میں نے کہا جی میں نہیں حلف دے سکتا. یہ آپریشن مینیجر کی بات کر رہا ہوں. کہتا جی میں حلف کوئی نہیں دے سکتا. بات ہے وہ دل میرا بھی اندروں کوئی نہیں مطمئن, کیونکہ میں ان کی میٹنگز میں جاتا ہوں, وہاں ڈرامے سارے وہی ہیں. پھر کچھ دنوں بعد نا اس کی بازو ٹوٹ گئی. کہتا ہے جس دن دا میں اس بینک چ لگ گیا میں ذلیل ہو گیا. مجھے واللہ آج بھی وہ زندہ ہے, عرفان نام ہے اس کا, انگلینڈ میں. اس نے الحمدللہ بینک کی نوکری چھوڑی, پھر وہ HSMP ویزے لگے تھے, پڑھا لکھا تھا, MBA, وہ وہاں اب وہ MBA کرنے کے بعد بیکری پہ کام کر رہا ہے, کسی عربی کی حلال بیکری ہے. کہندا جی میں یہ بڑا سکون ہے. نہیں بھائی یہ سارا ڈرامہ ہے, ہم نے اس کے سارے نکالے ہوئے. دیکھیں میں ہر بندہ 1 کروڑ 1.5 کروڑ رکھ سکتا ہے. آپ بینک میں رکھے 2 لاکھ روپیہ مہینہ, کار بہ کے لبدا رہے سکون سے. نہیں, ایسے نہیں ہوتا. میرے پاس پرانی گاڑی تھی, تو مجھے ایک بندہ کہتا جی دیکھیں آپ کے پاس 2005 ماڈل پرانی گاڑی ہے, اس کی آواز ہی بڑی ہے, یہ ہے وہ ہے. میں نے کہا جی ہے تو حلال دی اپنی. نہیں تو تھانوں تو یہ چاہیے. میں کہا ہاں جی وہ سود والی. میں کہ میں اس پر جمعہ پڑھانے کے لیے جاؤں, درس و تدریس کے لیے جاؤں, رستے میں مر جاؤں تو میں تو سودی گنا گیا, یہ نہیں مارا. تو بات یہ ہے کہ بھائی قناعت, تھوڑے پر گزارا کر لیں لیکن حلال. ڈاکٹر صاحب جو نیشنل بینک ہے, بینک آف پنجاب ہے, یہ تو ہمارا اسلامی جمہوریت ہے نا, اس کی جو پالیسی ہے. بھائی بات پتہ کیا ہے, یہ حکومتیں آپ کو بھی پتہ ہے جی جی آپ کو پتہ ہے کہ کتنا اسلامی جمہوریہ اور کتنا اسلام ہے یہاں. جب آپ IMF سے قرضے لے کے چل رہے ہیں تو پورا ملک اس پر سود پہ ہے اس وقت. ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے. ہمارے لیے منیمم کیا ہے کہ یار کم سے کم پیسے کرنٹ اکاؤنٹ میں, میں تو زیادہ پیسے کرنٹ اکاؤنٹ میں بھی رکھنے کا قائل نہیں ہوں, کیونکہ وہ آپ کا پیسہ آگے قرضوں میں یوز کر رہے ہیں. اتنے پیسے رکھو جتنی مجبوری ہے. مثلا تنخواہ آئی ہے, بھیجنی ہے, بینک میں ڈال دو, ان کو کٹا دو بس. یہ کوئی نیشنل بینک میں ٹوٹل سود چلتا ہے, پیور سود چلتا ہے. ٹھیک ہے جی. باقی بینک آف پنجاب میں بھی سودی پورے کھاتے ہیں, نسبت پرسنٹیج ہے, سارا سودی نظام ہے. بینکنگ سسٹم سے بچ جائیں. اپنا کرنٹ اکاؤنٹ ہے, مجبوری والا یوز کریں. اسلام میں کوئی اس کے الٹرنیٹ ہے؟ اسلام میں الٹرنیٹ ہے. اسلام میں جب بھی اس کا الٹرنیٹ بنا ہے وہ کیا ہے, شراکت کی بنیاد پر. میں ہوں, میں نے ایک فیکٹری بنائی. اصل میں یہاں پر جو شیئرز کا کاروبار کرتے ہیں یہ بھی فراڈ لگاتے ہیں. یہ آپ کو شیئر ہولڈر بناتے ہیں لیکن آپ کو رائٹس نہیں دیتے. مثلا دیکھیں نا, آپ نے کراچی پاکستان سٹیل مل کے اندر آپ نے 1 کروڑ روپیہ انویسٹ کیا, شرعن آپ اس کے 1 کروڑ کے حصے کے مالک ہیں. یہ کیا کرتے ہیں, یہ آپ کو شیئرز دے دیتے ہیں, جیلی شیئر جو اڑ رہا ہے. ٹھیک ہے جی, مالک کوئی اور ہی رہتا ہے. اس لیے یہ تو ہے دھوکے والا کام. اصل کیا ہے, شراکت داری کا نظام. مثلا میں ایک فیکٹری بناؤں, اس فیکٹری کے اوپر 1 ارب روپیہ خرچ آیا ہے, ہم اس میں 1 لاکھ لوگوں کے شیئر رکھیں, جینوئن شیئر.
ٹھیک ہے جی, 1 ارب کو 1 لاکھ کے اوپر آپ کریں مثال کے طور کے اوپر, جتنے بھی وہ پیسے بنتے ہیں آپ وہ ان سے پیسے لیں, ایک معاہدہ ہو, اس معاہدے کے تحت وہ سارے اس کے اتنے حصے کے مالک ہوں گے. ٹھیک ہے جی, یہ اسلام کا الٹرنیٹو ہے. اور وہ لوگ دفتر میں آ کے بیٹھنا چاہیں یا جو بھی اپنا دیکھنا چاہیں وہ اپنا دیکھیں کیا کاروبار ہو رہا ہے, کتنا جا رہا ہے. اب یہ ہے کہ اس بندے نے آپ میں حصہ ڈالا, آپ کو فیکٹری میں بچت ہوئی, اسی تناسب سے وہ سب پر تقسیم ہوگی. آپ کو نقصان ہوا, اسی تناسب سے سب پر تقسیم ہوگا. آپ کی فیکٹری کو آگ لگ گئی, اسی تناسب سے کھاتے سب کے کھاتے میں ڈالا جائے گا, بھئی تسی کروڑ جمع کرایا سی, تہاڈا 90 لاکھ رہ گیا جی اور آگ لگ گئی. ٹھیک ہے جی, یہ کیا ہو گیا, 10 لاکھ نفع اور نقصان ہو گیا. اب کیا ہے, 10 سال کے بعد آپ کہتے ہیں جی میں اپنا شیئر واپس لینا چاہتا ہوں. اب تو فیکٹری کی قیمت 2 ارب ہو چکی ہے, جینوئن ویلیو. وہ کہے گا جی اب آپ کا 2 کروڑ روپے کا حصہ ہو چکا ہے. یہ آپ نے, یہ ہے اصل نظام. یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ یہ آپ کو شیئر دیتے ہیں, شیئرز میں سے 10% انہوں نے آپ کو دینا ہوتا ہے, 90 یہ خود کھا جاتے ہیں. سیم جو کہ آپ کو بینک والا قرضہ دے رہا ہے, وہ مورگیج دیتا ہے, مورگیج سے وہ خود زیادہ کماتا ہے, آپ کو تھوڑا دیتا ہے. اب آپ جب 1 کروڑ بینک کے پاس رکھتے ہیں, کیا خیال ہے وہ 1.5 لاکھ روپیہ مہینہ جو آپ کو کروڑ پر دے رہا ہے وہ کتنے کماتے ہوں گے؟ وہ تو 5 لاکھ کماتے ہیں یا 10 لاکھ کماتے ہیں آپ کے کروڑ سے. آپ کو تھوڑا سا حصہ دیتے ہیں, باقی سود خود کھاتے ہیں. بھائی ایک بڑے سے بڑی دکاندار, آپ نے نارووال میں جائیں, سیالکوٹ میں جائیں, بڑی بڑی دکانیں جو ہیں, ایک تو ہے بگ پلازے, بڑی بڑی دکانوں والے بھی بینکوں والا جنریٹر یوز کر سکتے ہیں جو ڈیزل پر آٹومیٹک چلتا ہے اور 10-15 اے سی چلا رہا ہے. نہیں یوز کر سکتے. وہ چھوٹا جا جنریٹر رکھا ہے, UPS لوائے نے, وہ کہتا ہے یار گزارا کرو, نہیں پورے ہوتے. بینک والا ویلے بیٹھے ہوں گے جناب, ان کا چل رہا ہے وہ ڈیزل, ایک دن میں 100 لیٹر ڈیزل وہ پھونک دیتے ہیں. 100 لیٹر ڈیزل ایک دن میں لگا ہو تو کتنا پیسہ بن جاتا, اتنا کمانا نہیں. بات یہ ہے کہ سودی نظام میں ان کے پاس رسی دراز ہوئی ہوئی ہے اور کھلا مال ہے اور وہ یوز کیے جا رہے ہیں. تو شراکت داری کا نظام کوئی بنا لے آج, انشاءاللہ وہی برکت والا. یہ جو ہماری گورنمنٹ ہے اس کی جو فسکل پالیسی ہے نا, اس میں ہماری ڈسکشن ہے, فسکل ڈسکشن ہے, انٹرسٹ لیتے ہیں, ٹھیک ہے, انٹرسٹ پہ پیسے لیتے ہیں, پھر وہ آگے ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں اپنے اداروں میں, ٹھیک ہے. اور وہ اداروں نے جو بھی GDP ہوتی ہے ٹوٹل جو کنزیومر اینڈ کنزیومر ہے اس سے لے کے واپس کرنا ہے, اور وہ والے پیسے پھر انٹرسٹ کے ساتھ واپس کرنے ہیں. جتنے بندوں نے کندھوں پہ اٹھایا ہوا ہے یہ سودی نظام, جو سرکاری ملازمین ہیں, ان کی تنخواہیں جو سی سود سے آتی ہیں, ان کے بارے میں وہ کیا. اچھا, اس میں اب ہے 2 چیزیں. وہی بات آ گئی کہ کئی جگہوں پر ہم مجبور ہیں. مثال کے طور کے اوپر آپ سرکاری وہ جاب کر رہے ہیں جو جاب حلال ہے, شناختی کارڈ دفتر میں ہے, پاسپورٹ دفتر میں ہے, کوئی سرکاری جاب کر رہے ہیں جو جاب حرام نہیں ہے. ایک تو ہے بینک میں کام کرنا, نیشنل بینک کا ملازم, وہ تو سارا دن کھاتے سودی گنے گا, لکھے گا, گواہ بنے گا. ایک یہ ہے کہ کوئی سرکاری جاب کر رہا ہے, وہ اپنی محنت کے پیسے لے گا, کیونکہ سسٹم سارا سودی ہے. جو ہم اپنی دکانداری کے اوپر بھی پیسے لے رہے ہیں وہ بھی اسی سودی سسٹم سے نکل کے آئے ہیں. ٹھیک ہے, اس لیے ہم اس میں مجبور ہیں. فاتقوا اللہ ما استطعتم, اس کے زمرے میں ہم اس میں مجبور ہیں. ہم جان بوجھ کر اس میں شامل نہیں ہوں گے. جہاں میری دیکھیں نا, میرا بس چلتا ہے میں کرنٹ اکاؤنٹ کھلواؤں یا سیونگ کھلواؤں. میں نے سیونگ چھوڑا اللہ کے لیے, کرنٹ کھلوایا, یہ میرا بس ہے. میں نے جناب تنخواہ لی حکومت سے, بلدیہ میں کام کر رہا ہوں, ایک بندہ بلدیہ کا ملازم ہے بیچارہ, وہ ٹریکٹر چلا رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے. اب اس نے اپنے ٹریکٹر چلانے کی تنخواہ لی ہے, تو وہ سودی سسٹم سے ہی رہی ہے, لیکن یہ ہے کہ اس میں وہ اللہ کے ہاں مجرم نہیں گنا جائے گا کیونکہ وہ مجبور ہے. اللہ کہتا ہے فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ. اگر تم میں سے کوئی مجبور ہو جائے اور زیادتی بھی نہ کرے. ایک تو ہے نا مجبور ہو گیا, انہوں نے کہا چل آج مجبوری ہے یار, جان بچانے کے لیے شراب حلال ہوئی ہے تو پوری بوتل ہی پی جاؤں, اتنی لے گا جتنی وہ اگلے حلال تک پہنچ سکے. یہ میں مثال دے رہا ہوں. فمن اضطر, اگر وہ اضطراری کیفیت میں ہے, غیر باغ ولا عاد, نہ تو وہ زیادتی کرے, بالکل زیادتی نہیں کرنی, فلا اثم علیہ, فرمایا پھر اس پر کوئی گناہ نہیں. تو اس لیے آپ اپنے اینڈ سے بچا کے رکھیں. جو آپ اپنی حلال جو آپ کی تنخواہ لے رہے ہیں وہ آپ کے لیے حلال ہے, جنہوں نے سود لیا ان کے لیے حرام ہے. سفارش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کئی کاموں پہ, کسی کا کام ہوتا ہے نا اچھا کام, میں اس کا اچھا کام کرنے سے رک جاتا ہوں کہ وہ کسی بندے کو لے کر آئے اور وہ سفارش کرے اچھے کام کی, تو میں اس کا کام کر دوں اور سفارش کرنے والے کو اجر مل جائے. یہ تو ہے اچھی سفارش. لیکن میرٹ پہ ہونا چاہیے. جی میں وہ آگے آ رہا ہوں نا. اچھی سفارش, اچھی سفارش سے کیا مراد ہے
کہ آپ کا بچہ میرٹ پہ ہے، اس کا حق نہیں مل رہا. دیکھیں نا، پاسپورٹ شناختی کارڈ ہر ایک کا حق ہے کہ اسے ملے، اللہ کہ کسی پر کوئی عدالت نے فیصلہ دیا ہے یہ ٹیررسٹ ہے یا اس کا کینسل ہے، وہ الگ ہے. اب آپ کا آئی ڈی کارڈ نہیں ملتا، آپ کو اس کے لیے سفارش کروانی پڑتی ہے، تو یہ جائز سفارش ہے. یار ادھر کارڈ بنا دو، اس کا پاسپورٹ بناؤ، یار اس نے عمرے پہ جانا ہے، اس نے یہ کرنا ہے. میں مثال دے رہا ہوں. جائز کام کے لیے سفارش کروانا جائز ہے، بشرطے کے لیے کسی کا حق غصب نہ ہو رہا ہو. مثال کے طور کے اوپر آپ نے ڈگری کی 85% مارکس لے کر، ایک نے ڈگری کی 95% مارک لے کر، اس کا زیادہ تجربہ ہے، اہل وہ ہے، اس کے لیے اہل مند وہ ہے. آپ سفارش کے ذریعے سے اس کا حق غصب کر کے خود اس نوکری پہ لگ جائیں، یہ حرام سفارش ہے، یہ حرام سفارش ہے. رشوت کی بھی یہی تعریف ہے. ٹھیک ہے نا جی. ایک ہے رشوت، مثلا ایک بندے کا ذاتی پاسپورٹ ہے، وہ مجبور کر دیتے ہیں اسے، وہ بندہ ہے بھی غریب آدمی، کوئی سفارش بھی نہیں دے سکتا، اس نے حج پہ جان نہیں پاسپورٹ بنا کے دے رہے، اب وہ 2-4 ہزار روپے دینے پر مجبور کر دیا گیا، تو اس کے لیے چٹی ہوگی، ان کے اوپر عذاب ہے جنہوں نے اسے مجبور کیا. اب وہ تو اپنا حق لے رہا ہے، لیکن ایک بندہ کسی کا حق مارنے کے لیے سفارش یا رشوت دے رہا ہے کہ ایدہ منڈا نہ لگے تو میرا منڈا تحصیلدار بھرتی ہو جائے، حالانکہ یہ نا اہل ہے ظالم، وہ باقاعدہ CSS کر کے جو بھی اس نے پڑھنا تھا وہ پڑھ کے آیا، تو وہ حرام ہے. اس میں بھی یہی ہے کہ میرٹ لازم ہے. اچھا، اگر اس میں اس طرح سے ہے کہ میں اگر اپلیکینٹ ہوں، مجھے 50% چانس ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ شاید میرٹ پہ بھرتی ہو، اور 50% مجھے لگ رہا ہے کہ شاید جو ہے نا سفارش، اس سین میں کیا؟ دیکھیں، اس میں آپ یہ کوشش کریں کہ کسی کا حق غصب نہ ہو، جانتے بوجھتے ہوئے. آپ کو پتا ہو کہ یار کسی کا حق غصب ہو رہا ہے، اگر حق غصب ہو رہا ہے تو پیچھے ہٹ جائیں. اگر حق غصب نہیں ہو رہا تو پھر آپ جائز سفارش کروا لیں کہ یار مجھے نوکری پہ لگوا دو. یہ چیز ہے، وہ بندے کو تقریباً پتہ چل ہی جاتا ہے. غسل کے بارے میں کویسچن ہے میرا. غسل کے 3 فائدے ہیں، اور اس میں 3 دفعہ کلی کرنا اور 3 دفعہ ناک میں آپ نے نرم حصے تک پانی لے کے، اور 3 دفعہ پانی اپنے اوپر اس طرح سے آپ نے گرانا ہے کہ کوئی جسم کا حصہ خشک نہیں رہے. اسی طرح اصل میں غسل کا ایک مکمل طریقہ ہے جو سنت سے ثابت ہے. یہ ایک پورا خطبہ چاہیے اس کے لیے. میری اس پر تقریباً 12-13 منٹ کی ریکارڈنگ آلریڈی موجود ہے، بڑا ہی کمپریہنسو قسم کا. وہ لیکچر میں آپ کو واٹس ایپ کر دیتا ہوں، وہ آپ سنیں. اچھا، اس میں بس ہلکا سا مجھے گائیڈ کر دیں. جو پہلے 2 سٹیپس ہیں وہ تو سمجھ آئے کامن. غسل کا موٹا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے شرمگاہ کو دھونا ہے، اس کے بعد آپ نے نماز والا وضو کرنا ہے بازو دھونے تک، پھر 3 چلو بھر کے ڈالنے ہیں سر کے اوپر اور 3 دفعہ پانی بہا دینا، آخر میں دونوں پاؤں دھو لیں. یہ آپ کا غسل اور وضو دونوں مکمل ہیں. اگر دوران غسل آپ کا ہاتھ شرمگاہ کو ٹچ ہو گیا تو پھر آپ کو آخر میں وضو دوبارہ کرنا پڑے گا. یہ اس کا موٹا طریقہ ہے. باقی تفصیل میں آپ کو وہاں بھی ایک بڑی لمبی اس کی میں ڈیٹیل ہے. بس ایک چیز جو ہے جو مجھے کنفیوز کر رہی ہے کہ پانی اگر 3 دفعہ پھینکے، میرا خیال ہے کہ جتنے برتن ہم یوز کرتے ہیں پانی پورے جسم کو یا ایک بال کو تو گیلا نہیں کرے گا. دیکھیں جی، 3 بار پانی اچھے طریقے سے بہانا. اس میں ہمارے ہاں نا، کیونکہ ہم شاور کے اوپر نہانے کے عادی لوگ ہیں، اس میں صرف پانی بہانے کی بجائے اگر آپ ایک مگ گرا کر ہاتھوں سے ملیں نا تو وہ ہر جگہ تار ہو جائے گی. اصل میں ایک دفعہ، صحیح بخاری میں حدیث ہے، کسی نے ایک دفعہ بھی وضو کیا اچھے طریقے سے، اس کا وضو ہے. اب ہمیں یاد ہے کہ ہم معسکرات میں تھے تو وہاں پر 1 لوٹے سے 3 مجاہد وضو کرتے ہیں. 1 لوٹے سے 3 بندے وضو کر رہے ہیں. وہ کہ جی یقین کریں اتنا سا پانی ملتا تھا، اسے پہلے جناب آپ نے ادھر مارنا ہے، پھر 1 دفعہ کلی کے لیے اتنا سا ملا ہے، کلی کی ہے ناک میں ڈالا ہے، اس کے بعد اتنا سا چلو ملا ہے، اس سے آپ کا بازو تر ہو گیا، آپ کا وضو ہو گیا. یہ منیمم ریکوائرمنٹ ہے. اب برفوں کے اندر رہنے والے جو لوگ ہیں اگر تیمم نہیں کرتے تو وہ برف کا پانی لائٹر سے پگھلا کر تھوڑے سے کے ساتھ بھی وضو کیا جا سکتا ہے. حدیث میں تو یہاں تک الفاظ ہیں کہ 2 ساع پانی، 5 لیٹر پانی نال غسل. اور بھائی ہم تو صابن لگانے میں 50 لیٹر پانی ضائع کر دیتے ہیں. 5 لیٹر پانی سے غسل ممکن ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ آپ کو ہاتھ زیادہ چلانا پڑے گا، ملنا پڑے گا. جب ملیں گے تو وہ ساری جگہ تار ہو جائے گی. تو یہ تو آپ کی اضطراری کیفیت پر ہے. اچھا، اور ایک اور چیز ہے جو بھی معاشرت کی برائی بھی ہے ہماری، کہ کہیں بھی کسی بھی چوک میں کھڑے ہو جائیں تو آ جاتے ہیں فقیر مانگنے والے بہت زیادہ، اور یہی ہم سنتے ہیں کہ جو بھی اللہ کے نام پہ آپ سے مانگے اس سے دے دو. اس کا دیں، کیونکہ ابھی بالکل جوان عورتیں اور جوان مرد بھی اسی. اصل میں اب یہ بن چکا ہے پروفیشنلزم، اور اس میں کچھ غربت بھی ہے. صحیح بات یہ ہے کہ یہ نہیں کہ 100%
कुछ इसमें ठीक होते हैं लोग, लेकिन जो सफ़ेद पोश असल लोग हैं वो नहीं निकलते सड़कों पे, उन्हें लोग मोहल्लों में गलियों में हम भी करते हैं, वो बेचारे बैठे होते हैं, वो इनसे ज़्यादा मुस्तहिक होते हैं। तो इसमें ज़्यादातर ये गगड़े और ये इस किस्म के लोग हैं जो बेहयाई और फितने और इनके वो अंदर जनाब टीवी चल रहे हैं, खबासते हैं। तो सही बात यह है कि ऐसे लोगों को अब जवान जान कई अगले दिन हम गुजरे, उसने जनाब बेलचा रखा, रात 8 बजे ने वो मनु काम नहीं लगा तो हट्टा कट्टा, वो कभी भी काम नहीं करने आया, वो सिर्फ ड्रामे करते हैं। ठीक है, इसलिए ऐसे लोगों को देने से इज्तनाब करें, कोशिश करें अपने गली मोहल्ले में नमाजी, सफ़ेद पोश और गरीब असल लोग उन तक राशन पहुँचाएँ सुकून से, कोशिश करें उन्हें पता भी ना चले कौन दे गया। ये है अल्लाह को राज़ी करना। हाँ हाँ, चिमट कर मांगने वाले, ला यसअलून अन्नासा इल्हाफा, ये चिमट चिमट कर मांगने वाले पीछे पै जाते ने। यकीन करें कई दफ़ा तो गाड़ी का शीशा खोले ना किसी काम के लिए, तो ये ऐसे आते हैं कि बंदा डर जाता है कि कहीं ये कोई ऐनक उतार के ले जाएं, कोई मोबाइल छीन के ना ले जाएं। तो ये गुंडा सिफत लोग अक्सर इनमें हैं। तो कोई हर्ज नहीं अगर आप इन्हें नहीं देते, लेकिन कोई इनमें से आपको ऐसा लगे जो वाक़तन मजबूर है, थोड़ी रिसर्च कर लें, दे दें, फिर कुछ अल्लाह के नाम पर देंगे तो आपका ज़ाया नहीं है। लेकिन सऊदीया में तो ये मांगना वैसे वो अगर सऊदीया में ये जुर्म है ना, तो सऊदीया वाले भाई उनके पूरे निज़ाम भी चलाते हैं, वहाँ पर जालियात वाले, वहाँ पर जो निज़ाम है वो बड़ा कुछ देते हैं उन्हें, और वहाँ भूखा शुका कोई नहीं मरता। वहाँ हरम के अंदर यकीन करें लोग मांगते हैं, हालांकि वो अट्टे कट्टे और खाते पीते होते हैं, ऐसे लोगों को भी नहीं देना चाहिए। लेकिन सऊदीया में जो हरम के अंदर सफाइयाँ करने वाले लोग हैं ना, उनकी बड़ी थोड़ी तनख्वाह उन्होंने रखी है, 1000 रियाल, लेकिन उनको उन्होंने इजाज़त दी है हुकूमत ने, इंतज़ामिया ने, कि आप खड़े हो जाएं, कोई लोग आपको हेल्प करना चाहिए, उनको दे देना चाहिए, क्योंकि वो बेचारे हरम की सफाई कर रहे हैं और बड़ी लो वेजेस के ऊपर। तो उनका ये होता है कि 2, 4, 5 हज़ार रियाल उनका वैसे बन जाता है, उन्हें देने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि उनको बाकायदा हरम इंतज़ामिया की तरफ से इजाज़त है। लेकिन ये भी वो जिनको अच्छा वो कभी आपसे चिमटेंगे नहीं, वैसे अपना ना वो लेके जो जिससे सफाई करते हैं खड़े होते हैं, कोई दे जाए तो ठीक ना, नहीं चिमटते नहीं। अभी वो तो गलत है ना जी, चिमटने वालों से। ठीक है जी, इंशाअल्लाह सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।